بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، تحمید و تمجید، تسبیح و تہلیل اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا تنے تنہا ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے، جو اکیلا مدبر کائنات ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین جمعہ، جس اسلام کے ہم سب ماننے والے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا پسندیدہ اور منتخب کردہ دین ہے. اس دین اسلام کی تمام تعلیمات میں خوبیاں ہی خوبیاں پنہا ہیں. انہی تعلیمات میں سے جو اللہ رب العالمین نے شریعت کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی، انہی تعلیمات میں سے ایک بہترین تعلیم ہے کہ کسی بھی انسان کو تکلیف نہ دو، اذیت نہ پہنچاؤ، اذیت کا، تکلیف کا باعث نہ بنو، ذریعہ نہ بنو.
اگر حقیقت میں ایک مسلمان ان تعلیمات پر عمل کرنے لگ جائے تو غیر مسلموں تک اسلام کا جو پرچار ہونا چاہیے، جو پرسار ہونا چاہیے، ان تک جو پیغام پہنچنا چاہیے، وہ ہمارے کردار سے اور ہمارے اعمال سے بخوبی پہنچ سکتا ہے۔ لیکن ہماری اکثریت اپنے کردار و اعمال سے غیروں کے سامنے ایسا اسلام پہنچاتی ہے کہ غیروں کا دل نہیں کرتا کہ ایسے اسلام کے قریب آئے۔ اس کی مثالیں ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ گزشتہ جمعہ بھی محبت رسول کی آڑ میں، عقیدت میں ہم سب نے دیکھا کہ مسلمانوں نے غیروں کے سامنے اپنا کیا کردار پیش فرمایا ہے۔ اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اسلام ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے دوسروں کو تکلیف دینے کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین نے جو دین اسلام کی شکل میں ہمیں دیا ہے، اس کی تعلیمات اتنی پاکیزہ ہے کہ اسے بہترین مسلمان کا سرٹیفکیٹ دین اسلام ہمیں دیتا ہے کہ جو مسلمان اپنی ذات سے، اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے کسی کو ستاتا نہیں ہے، کسی کو پریشان نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے بہترین مسلمان کون سا ہے، سب سے بہترین انسان کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہوں۔ آج اس حدیث کی روشنی میں ہم سب اپنے کردار کو جانچیں، ہم سب اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ کیا ہم اپنے آپ کو بہترین مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم سب اپنے آپ کو افضل مسلمان کی فہرست میں شامل کر سکتے ہیں؟ اگر یقیناً اکیلے سوچیں گے تو ہر مسلمان یہی کہے گا کہ اس حدیث کی روشنی میں ایک اچھا مسلمان نہیں ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو اذیت سے بچانے کے لیے کیا بہترین میسج اور پیغام دیا ہے کہ ایک مسلمان کا خون، ایک مسلمان کی عزت اور ایک مسلمان کا مال تمام مسلمانوں کے لیے محترم ہے، پاکیزہ ہے۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کی خون کے ساتھ کھلواڑ کرے، یعنی اسے مارنے کی کوشش کرے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اذیت مالی اعتبار سے کسی مسلمان کو پہنچائے، اور نہ ہی کسی مسلمان کے لیے جائز اور حلال ہے کہ وہ کسی کی عزت کے تعلق سے ایسے نازیبہ کلمات کہے جس کی وجہ سے اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہو، اسے اذیت کا سامنا ہو اور اسے تکلیف کا ذریعہ بن رہا ہو۔ یہ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زبان سے نکلنے والے موتی اتنے پاکیزہ ہوا کرتے ہیں کہ الفاظ بڑے ہی مختصر ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ بڑے ہی قیمتی ہوا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ مسلمانوں کو دیا، لا ضرر ولا ضرار، کہ کوئی انسان نہ اپنے آپ کو اذیت میں ڈالے، نہ اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالے، اور نہ ہی کسی دوسرے کو تکلیف دینے کا ذریعہ بنے، نہ جان بوجھ کر کے کسی کو ستائے، نہ انجانے میں کسی کی تکلیف کا ذریعہ بنے۔ یہ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات ہے، لا ولا ضرارا۔ اگر ایک حدیث پر ایک مسلمان اس حدیث پر عمل کرنے لگ جائے، آپ دیکھیں کس قدر ہمارا معاشرہ پاکیزہ معاشرہ بن جاتا ہے۔ ایک مثالی سوسائٹی کس طریقے سے ہم اور آپ قائم کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام نے انہی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کر کے آج ہم سب کے سامنے ان کا معاشرہ اور ان کی سوسائٹی اور سماج کی مثالیں دی جاتی ہے کہ صحابہ کرام جیسا سماج
صحابہ کرام جیسا معاشرہ آج آنکھیں ترستی ہے کہ ان پاکیزہ معاشرے والے انسانوں کو دیکھ لے، اس لیے کہ وہ ایسی احادیث پر عمل کرتے تھے، لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ اپنے آپ کو ستانا ہے اور نہ ہی کسی کو تکلیف کا ذریعہ بننا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کی جتنی داستانیں ہیں، ظلم کے جتنے طریقے ہیں، ان تمام راستوں کو اللہ رب العالمین نے بند کر دیا ہے، اس لیے کہ ظلم ایک ایسا چور دروازہ ہے کہ اسی کے راستے سے انسان کسی کو ستاتا ہے، کسی کو پریشان کرتا ہے، کسی کی اذیت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دروازے کو بند کر دیا، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ اپنے آپ کو ظلم سے بچا لو، اپنے آپ کو اذیتوں سے بچا لو کہ کسی کی اذیت کا ذریعہ بن جاؤ، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اس لیے کہ کسی کو ستانا، کسی کو پریشان کرنا، یہ ظلم صرف ظلم نہیں ہے، یہ ایسا اندھیرا ہے جو دنیا میں بھی اندھیرا ہے، بلکہ آخرت میں ایک اندھیرا نہیں بلکہ ہمارے لیے کئی اندھیرے ساتھ لانے والا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو اذیتوں سے بچائے، دوسروں کی تکلیفوں سے بچائے کہ ہم کسی کو ستائیں، کسی کو پریشان کریں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے جہاں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو صرف زبان سے کلمہ پڑھنے والے تھے لیکن اس کلمے کا اثر ان کے دلوں پر نہیں ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا معشر من آمن بلسانہ ولم یفض الایمان الى قلبہ لا تؤذوا المسلمین، کہ اے انسانوں جو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے ہو، شہادتین کی گواہی دے رہے ہو، لیکن ایمان ان کے دل تک نہیں پہنچ رہا ہے، یعنی یہ منافقین کی عادت ہے۔ آپ نے فرمایا لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو اذیت نہ دو، مسلمانوں کو نہ ستاؤ، اس لیے کہ مدینہ میں خاص طور سے منافقین ہر طریقے سے صحابہ کرام کو ستایا کرتے تھے، اپنی میٹنگوں کے ذریعے سے، اپنی پلاننگ کے ذریعے سے، اپنے زبان کے ذریعے سے اور ہر اعتبار سے صحابہ کرام کو اذیت دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے یہ پیغام دے رہے تھے، لا تؤذوا المسلمین، کہ کسی مسلمان کو اذیت نہ دو، کسی مسلمان کو ستاؤ نہ، کسی مسلمان کو اذیت اور پریشانی کا ذریعہ نہ بنو۔ یہ پاکیزہ تعلیمات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر جا رہے ہیں، جس ایمان کا ہم سب دعوے دار ہیں، جس ایمان کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتے ہیں، اسی ایمان کا تقاضا ہے، اسی ایمان کا حوالہ دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، کہ جو ایمان کا دعوے دار ہے، جو اللہ رب العالمین پر ایمان لا چکا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان کا دعوے دار ہے، فلا یؤذی جارہ، اسے چاہیے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ دے، اپنے پڑوسیوں کو نہ ستائے۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہمارا کوئی پڑوسی، چاہے مسافر کی حالت میں ہو، چاہے سفر کی حالت میں ہو، چاہے دکان تجارت کی حالت میں ہمارا پڑوسی ہو، چاہے تعلیم و تربیت میں ہمارا پڑوسی ہو، یا رہنے اور رہائش کے اعتبار سے ہمارا پڑوسی ہو، ہمارا پڑوسی ہمارے تعلق سے یہی کہتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بیکار انسان ہے، اس لیے کہ ہم اور آپ اسے ستاتے ہیں، اسے پریشان کرتے ہیں، جبکہ دعویٰ ایمان کا ہے۔ اور اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے دعوے داروں سے یہ تقاضا کیا ہے کہ ایمان کے دعوے دار ہو، فلا یؤذی جارہ، تو اپنے پڑوسی کو اذیت نہ دو، اپنے پڑوسی کو مت ستاؤ، بلکہ اللہ رب العالمین نے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحتوں کے ذریعے سے، مثالوں کے ذریعے سے ہمارے سامنے واضح کیا ہے کہ صرف ستانا ایک مقام پر نہیں، ایک جگہ نہیں، بلکہ ہر مقام پر اذیت دینا ناجائز اور حرام ہے، بلکہ عبادتوں میں،
جہاں انسان اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے مقام پر یعنی مسجدوں میں آ کر یہاں اللہ کے بندوں کو ستانا، اذیت دینا، یہ انتہائی خطرناک جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کر وضاحت آپ نے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو میسج اور پیغام یہ دیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پاکیزہ مکان ہے، یہاں آنے والے بڑے محترم انسان ہیں، ان کی اذیت کا ذریعہ اور سبب نہ بنے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا پیاز اور کچا لہسن کھانے کے بعد مسجد آنے سے آپ نے منع فرما دیا، اور آپ نے وجہ ذکر فرمائی فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَدَّ مِمَّا يَتَعَدَّ مِنْهُ بَنُو آدم، کہ جس طریقے سے انسان کچا پیاز کھا کر آتا ہے، کچا لہسن کھا کر کے آتا ہے، یا اس طرح کی چیزیں کھا کر اگر مسجد میں آتا ہے، جس طریقے سے اولاد آدم کو تکلیف ہوتی ہے، انسانوں کو اذیت پہنچتی ہے، اسی طریقے سے فرشتوں کو، نورانی مخلوق کو اذیت پہنچتی ہے جو ہمارے عبادتوں میں شریک ہوتی ہے، جو اللہ کے گھروں میں آ کر سایہ کرتی ہے، جو اللہ کے گھروں میں آ کر مومنوں کے حق میں دعائیں خیر کرتی رہتی ہے، ایسے فرشتوں کو تکلیف نہ دو۔ وہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، جو چیز نظر نہیں آتی، جس چیز کا احساس تک نہیں ہے، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ ان کی اذیت اور ان کے ستانے کا ذریعہ نہ بنو، لیکن جو نظر آتے ہیں، جو دکھتے ہیں، ان کو اذیت دینا کہاں تک جائز ہو سکتا ہے؟ ایک انسان بڑی اچھی نیت کے ساتھ آگے بڑھ کر عبادت میں شریک ہونا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں لیٹ آنے کے باوجود پہلی سب کا ثواب حاصل کر لوں، دوسری سب کا ثواب حاصل کر لوں، لیکن ایسے مقام پر اگرچہ اس کی نیت بڑی بہترین ہے، وہ اللہ کے تقرب کے لیے آگے آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مقام پر بھی فرمایا کہ کسی مسلمان کو اذیت نہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دوران خطبہ ایک شخص فلانگتے ہوئے آگے آ رہا ہے، آپ نے فرمایا اجلس، آپ نے فرمایا وہیں بیٹھ جاؤ، فقد آویت، تو نے مسلمانوں کو اذیت دی ہے، تو فلانگ کر کے آ رہا ہے، لیکن آگے والے کو تو تکلیف دے کر کے آ رہا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا اجلس فقد آویت، تو یہی بیٹھ جا، تو نے ستایا ہے، اذیت دیا ہے، تو اذیت کا ذریعہ بن گیا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایسا پاکیزہ اسلام، جس اسلام کے ماننے والے ہم ہیں، کیا ہمارے کردار سے، کیا ہمارے اعمال سے، کیا ہمارے اخلاق سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ ہم کسی کو اذیت نہیں دیتے، ہم کسی کو ستاتے نہیں ہیں؟ مسجد جیسی جگہ میں جو عبادت کا جگہ ہے، جہاں لوگ عبادتوں کی غرض سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں، ایسے مقام پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذیت کا ذریعہ بننے سے روک دیا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا کہ صحابہ کرام تیز بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں تھے، آپ نے پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام کو دیکھا کہ کئی صحابہ کرام بلند آواز سے تلاوت قرآن میں مشغول ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکتے ہوئے فرمایا فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اذیت نہ دے، یعنی اس آواز کے ذریعے سے بھی کسی کو خلل نہ پہنچائے۔ کوئی اللہ سے مناجات کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، کوئی نمازوں میں مشغول ہے، گویا اللہ کے گھروں میں اس طریقے سے تلاوت قرآن کے ذریعے سے بھی آواز اتنی بلند نہ کی جائے کہ مسجد میں رہنے والوں کے اذیت کا ذریعہ بن جائے۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ اس آواز کے ذریعے سے بھی کسی کو تکلیف اور کسی کو وسوسے میں شامل نہ کرنے کا۔ لیکن آج ایسی آوازوں کے ذریعے سے جسے ہم اور آپ شیطان کی آوازیں قرار دیتے ہیں، یعنی میوزک کی آوازیں، ڈی جے کی آوازیں جو پورے محلے کو پریشان کرتی ہے، ہم اور آپ اندازہ کریں کہ وہ اسلام جو اس قدر پاکیزہ دین لے کر کے آیا ہے، جو ہمیں اچھی تعلیمات سے آگاہ کر رہا ہے، اسی اسلام کے ماننے والے، اسی اسلام کے دعوے دار آج کس قدر اپنے چیزوں سے لوگوں کو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ وہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اذیت کے تعلق سے، ستانے کے تعلق سے کہ کس طرح کی تعلیمات ہونی چاہیے، راستوں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، راستوں کے حقوق آپ نے متعین فرما دیے، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
راستوں کے تعلق سے مسلمانوں کو آگاہ فرمایا، من آب المسلمین فی طرقہم وجبت علیہ لعنتہم، کہ جو مسلمان کے راستے میں ایسی اذیتیں اور تکلیف دیتا ہے جس کی وجہ سے اسے اذیت پہنچ رہی ہے، جس کی وجہ سے اسے پریشانی ہو رہی ہے، وجبت علیہ لعنتہم، اس کا یہ عمل ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے اس پر لعنت واجب ہو جاتی ہے۔ جس چیز کو ہم نے حقیر سمجھ لیا ہے، جس کو ہم نے ہلکا گناہ سمجھ لیا ہے، بلکہ مسلمانوں کی اکثریت راستوں کے حقوق کے تعلق سے گناہ سمجھتی ہی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حساس تعلیم دی ہے کہ راستوں کے تعلق سے مسلمانوں کو اذیت نہ دو، مسلمانوں کو مت ستاؤ، ورنہ یہی مسلمان چلتے پھرتے تمہیں لعنت دیں گے، تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کے حق میں دعائیں کر دیں گے، اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ جس نے ستایا ہے، پریشان کیا ہے، کہ اللہ اسے بھی تو اذیت کا ذریعہ بنا۔ مسلمانوں غور کرنے کا مقام ہے، آج کن کن طریقوں سے راستوں میں مسلمان اذیت والی چیزیں پھینکتے ہیں۔ دو لعنت والی چیزوں سے بچو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی خود پیشاب اور پاخانے عام راستے میں نہ کرو۔ آج نیا دور ہے، ماڈرن دور ہے، اکثر و بیشتر وہاں تو جاتے نہیں ہیں، لیکن اپنے بچوں کے ڈائپر راستوں میں عام حالات میں پھینک دیتے ہیں، جس سے آنے جانے والے کو دقت کا سامنا ہوتا ہے اور اس کی لعنت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں ان راستوں کو جب چاہتے ہیں بلوک کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں اپنے نجی کام کے لیے اس کی کھدائی کر دیتے ہیں اور یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ کئی مرتبہ بڑے بڑے ایکسیڈنٹ کا یہی چیزیں ذریعہ بن جاتی ہے، جس کو ہم نے ہلکا سمجھ لیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، وجبت علیہ لعنتہم، اس کا یہ عمل جو مسلمانوں کو راستوں کے تعلق سے اذیت دیتا ہے، ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، اس پر لعنت برستی ہے۔ اور کتنے مسلمان آج اس لعنت کے شکار ہو رہے ہیں، چاہے وہ محبت کے نام پر ہو، عقیدت کے نام پر ہو۔ ہم سب جانتے ہیں خاص طور سے راستوں کو جام کر دیا جاتا ہے، جب ریلیاں نکلتی ہیں، جلوس نکلتے ہیں، چاہے اس جلوس کا ہم اور آپ کچھ بھی نام دے دیں، لیکن اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ کسی کو اذیت نہ دو، کسی کو مت ستاؤ، کسی کو پریشان مت کرو۔ لیکن اگر ایک انسان انہی راستوں میں جلوس نکال رہا ہے اور اسی جلوس کی وجہ سے کتنے ایسے پیشنٹ ہیں، کتنے ایسے مریض ہیں جو ہاسپٹل وقت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی انسان موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ جس پیارے نبی کا نام لے کر کے ہم نعرے لگا رہے ہیں، اس پیارے نبی کی تعلیم کتنی صاف ستھری ہے، کتنی بہترین ہے کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ راستے مت روکو بلکہ راستوں کے حقوق ادا کرو، اور آج اسی کا نام لے کر کے ہم راستے بلاک کر دیتے ہیں، راستے روک دیتے ہیں، بلکہ کئی مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کے حقوق کے تعلق سے جہاں ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں بیان فرمائی کہ ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، اعلیٰ سب سے بلند شاخ قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا ہے، وادناہا اور سب سے ادنا اور نچلی شاخ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا ہے۔ اور آج ہم اور آپ راستے میں تکلیف دہ چیزیں پھینکتے ہیں، بلکہ آپ دیکھیں اسی مسجد کے سامنے کئی مرتبہ ہم مسلمان کوڑے اور کرکٹ ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کا گھر ہے اور اس کی بدبو سے کتنے لوگوں کو اذیت کا سامنا ہوتا ہے، راہگیروں کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، لیکن ہم اور آپ دھڑلے سے اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں ہے۔ کسی کو اذیت دینا، کسی کو ستانا، کسی کو پریشان کرنا کسی بھی اعتبار سے یہ ایک سنگین جرم ہے، یہ ایک خطرناک جرم ہے۔ اس کی سنگینی کا اندازہ کس طریقے سے ہم لگا سکتے ہیں؟ مختصراً میں آپ کے سامنے وہ احادیث رکھوں گا۔ یہ جرم کتنا بھیانک جرم ہے جس کو ہم نے جرم سمجھا ہی نہیں ہے۔
کسی کو ستانا، کسی کو اذیت دینا، کسی کو تکلیف دینا یہ انتہائی خطرناک جرم ہے، بلکہ یہ ایک ظلم کی ایک شکل ہے، اور یہ ایسا ظلم ہے کہ جب ایک مسلمان کسی کو اذیت دیتا ہے، کسی کو ستاتا ہے، اور اس کی زبان سے اگر بد دعا نکل جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس بد دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کی اذیت اللہ رب العالمین اس پر نازل فرما دیتا ہے۔ ایک انسان کسی کو اذیت دیتا ہے، کسی کو ستاتا ہے، یہ ظلم ہے، اور ہم سب جانتے ہیں اللہ ظلم کی سزا دنیا میں ضرور دیتا ہے، پھر انسان بھگتتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اور یہ کہتا رہتا ہے کہ میرے حالات خراب ہیں، میں پریشان حال ہوں۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اذیت دینے کے تعلق سے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ جو مومن مردوں کو یا مومنہ خاتون کو ناحق ستاتے ہیں، ناحق اذیت دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اس کے مال کے تعلق سے، اس کے جائیداد کے تعلق سے، اس کے جسم کے تعلق سے، یا اس کے خون کے تعلق سے، اگر کوئی ستاتا ہے، کوئی اذیت دیتا ہے، کوئی پریشان کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، وہ اپنے آپ پر بہتان کا بوجھ اٹھا رہا ہے، واثما مبینا، اور ایک کھلم کھلا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے جس کو ہم گناہ تک تصور نہیں کرتے، گناہ تک سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسے صرف گناہ نہیں قرار دیا، وَإِثْمًا مُبِينًا، یہ کھلم کھلا گناہ ہے جو ہم سب آج کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کسی کے اذیت کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے منظر کے تعلق سے فرمایا کہ جس کے انسان نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا، وہاں ایسے نمازی ہوں گے، وہاں ایسے روزے دار بھی ہوں گے، وہاں ایسے حاجی بھی ہوں گے، ایسے صدقات و خیرات کا اہتمام کرنے والے جو سمجھ رہے ہوں گے نیکیوں کا پہاڑ میرے پاس ہے، نیکیوں کا انبار میرے پاس ہے، لیکن اس وقت وہ سب سے کنگال ہوں گے، اس وقت وہ سب سے مفلس ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اتدرون ما المفلس، کیا جانتے ہو مفلس کون ہے، کنگال کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کنگال وہ ہے کہ جس کے پاس دنیا میں کوئی ساز و سامان نہیں ہے، روپے اور پیسے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقت میں یہ کنگال نہیں ہے، حقیقت میں مفلس تو وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے سامنے میدان محشر میں اپنے نیک اعمال لے کر کے جائے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ناجائز طریقے سے ستایا ہوگا، کسی کے اذیت کا ذریعہ بن گیا ہوگا، پھر وہ تمام ایسے لوگ مقدمہ لے کر اللہ کی عدالت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ اس کی تمام نیکیاں ان لوگوں کو دے دے گا اور ان کے گناہ اس شخص پر مسلط کر دے گا۔ ذرا غور کریں، ہم سب کچھ نیکیاں کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم جنتی بن چکے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کرے گا، لیکن ہمارے اعمال اس قدر پورے ہو چکے ہیں دوسروں کو ستانے کے تعلق سے، اذیت کے تعلق سے، کہ آج ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ایک خاتون ہے، بڑی نیک ہے، بڑی پارسا ہے، اور ایسی عبادت گزار ہے کہ پوری رات قیام اللیل کرتی ہے، دن میں روزے رکھتی ہے، لیکن ایک غلطی ہے، ایک غلطی اس کی یہ ہے کہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ستاتی ہے۔ آپ نے فرمایا لا خیر فیہا، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اس کا کوئی خیر نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہی فی النار، وہ عورت جہنمی ہے۔ آج ہم اپنے کردار کو ٹٹولے، آج ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، آج ہمارے پاس ایک تو نیکیوں کی کمی ہے، لیکن اس کے باوجود اذیتیں، دوسروں کو ستانا، دوسروں کو پریشان کرنا، ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے دوسروں کے مال کو ہڑپ کر جانا، چاہے جھوٹ بول کر کے ہو، ناجائز قبضوں کے ذریعے سے ہو، یا باطل جتنے راستے ہیں ان طریقے سے مال کھانا ہو، یہ مسلمان کو اذیت دینا ہے، یہ مسلمان کو ستانا ہے۔ ذرا ہم سب غور کر لیں کہ ہمارا عالم کیا ہونے والا ہے۔ آج مسلمان جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور مسلمانوں کے اعمال کا ہم سب جائزہ لیتے ہیں، تو ایسا مسلمان جو ایک جانب محبت رسول کا دعوے دار تو ہے، لیکن آج وہی مسلمان جس طریقے سے اپنے اعمال کے ذریعے سے نمازیوں کو، آنے والے مسلیان کو کس طریقے سے اذیت دیتا ہے، اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں، یعنی ایسے رنگ ٹون رکھنا اور ایسے میوزک رکھنا
کہ جب وہی میوزک اور رنگ ٹون اللہ کے اس گھر میں بجتے ہیں تو کس طریقے سے اذیت کا ذریعہ بنتے ہیں، اور دھڑلے کے ساتھ اللہ کے گھروں میں آتے ہیں اور انہیں پرواہ تک نہیں ہے کہ ایک تو میوزک اسلام میں حرام ہے، پھر اللہ کے گھر میں آنے کے بعد یہی میوزک بار بار بج رہا ہے، کتنے نمازیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز آواز سے قرآن پڑھنے سے اس لیے منع فرما دیا کہ کہیں تیز آواز، کہیں جہری قرأت یہ مصلیان کے لیے، یہ مسجد میں آنے والے نمازیوں کے لیے تشویش کا ذریعہ نہ بن جائے، ان کی اذیت کا ذریعہ نہ بن جائے۔ آج مسلمان موبائل پر باتیں کرتے ہیں اور کتنے مسلمانوں کو احساس تک نہیں ہے کہ ہم اور ہماری آواز کے ذریعے سے ہم کتنے مسلمانوں کو اذیت دے رہے ہیں۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں روڈوں پر کھڑے ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں باتیں کرتے ہیں، لیکن پڑوسی پریشان ہو جاتا ہے کہ نہ جانے کس سے بات کر رہا ہے۔ سنانا سامنے والے کو ہو جس سے آپ باتیں کر رہے ہیں، لیکن اتنی بلند آواز سے باتیں کی جاتی ہے کہ آس پڑوس میں رہنے والے جتنے مسلمان ہیں، جتنے لوگ ہیں، ان کی اذیت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں ان تمام چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ اذیتیں جنہیں ہم اذیت سمجھتے نہیں ہیں، یہ پریشانیاں جنہیں ہم پریشانیاں سمجھتے تک نہیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کے ختم ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ آج مسلمان صرف اپنے آپ تک محدود نہیں ہے، بلکہ اپنے والدین تک کو ستاتا ہے، اپنے والدین تک کو پریشان کرتا ہے اپنی زبانوں کے ذریعے سے، اور نہ جانے کن کن طریقوں سے آج کا یہ نوجوان اس قدر بگڑتا جا رہا ہے کہ اپنے والدین جو بزرگ ہو چکے ہیں، جو اس بات کے محتاج ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور جن کے سلوک کے تعلق سے اور جن کے حقوق کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کئی مرتبہ قرآن میں حقوق نازل فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب مقرر فرمائے، آج وہی نوجوان اسلام کا دعوے دار کس طریقے سے اپنے والدین کو ستا رہا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ اس کی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہماری اذیتوں کے ذریعے سے کس طریقے سے ہم اور آپ دوسروں کو ستاتے اور پریشان کرتے ہیں، خاص طور سے ایک رشتہ جو بڑا پاکیزہ رشتہ ہے، مقدس رشتہ ہے، میاں اور بیوی کا رشتہ، کتنے شوہر ایسے ہیں جو ظالم بن جاتے ہیں اور اپنی بیویوں کو نازیبا طریقوں سے ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ ایسے شوہروں کی آج کمی نہیں ہے، لیکن اس دور میں ایسی بیویوں کی بھی کمی نہیں ہے جو اپنے شوہروں کو ستاتی ہے، اپنے شوہروں کے ناک میں دم کر دیتی ہے۔ مسلمانوں یہ دونوں طریقے آج بڑے چلن میں ہیں کہ کس طریقے سے گھروں میں کبھی شوہر ظالم بنا ہوا ہے تو کبھی بیوی ظالم بنتی جا رہی ہے، بلکہ اس دور میں ایسی بیویاں زیادہ ہیں جو اپنے شوہروں پر ظلم کر رہی ہے۔ یاد رکھنا عام مسلمان کو ستانا جب اتنا بڑا جرم ہے، جبکہ ایک بیوی کا شوہر پر کتنا بڑا حق ہے اس شوہر کو ستانا، اس شوہر کو پریشان کرنا، یا اپنے والدین کو ستانا، اپنے والدین کی اذیت کا ذریعہ بننا، یہ کتنی سنگین بیماری ہے جو آج مسلمانوں میں پنپتی جا رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ان تمام راستوں سے بچنے کی کوشش کریں کہ جن راستوں کے ذریعے سے ہم اور آپ لوگوں کو ستانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کتنی بہترین بات نقل کی ہے کہ اگر کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو کم سے کم اسے نقصان نہ پہنچاؤ، اگر کسی کے ہنسی کا ذریعہ نہ بن سکتے تو اس کے رونے کا ذریعہ نہ بنو، اگر کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کی برائی بیان نہ کرو۔ ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جس نے ہر میدان میں امت کو بہترین پیغام دیا ہے، سبق دیا ہے، اس لیے ہم اور آپ کسی کو اذیت نہ دے، کسی کو ستائے نہیں، اور جان لے خاص طور سے پارکنگ کے تعلق سے ہمارے یہاں یہ چیزیں پائی جاتی ہے، جہاں چاہتے ہیں پارکنگ کر دیتے ہیں، چاہے آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں لیکن تب بھی اس بات کا خیال کریں کہ آپ کی گاڑی سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو۔ یہ چیزیں بھی آج بہت چلن میں ہیں جس سے ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ یہ بھی اذیت کا ذریعہ ہے، جبکہ اسلام ہمیں ان تمام چیزوں سے روکتا ہے، لا غرر ولا ضرارا، کہ نہ اپنے آپ کو ستانا ہے اور نہ ہی کسی کے اذیت کا ذریعہ بننا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم کسی کو اذیت دے، کسی کو ستائے، کسی کو پریشان کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین
والعاقبۃ للمتقین واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم باحسان الى یوم الدین۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کا ایک قول اذیت کے تعلق سے اگر ہم یاد کر لیں، وہ اسلام کی خوبصورتی ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ جو اسلام ناحق کسی کتے اور سور کو ستانے سے منع کرتا ہے، وہ اسلام کسی مسلمان کو ستانے کی کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ اس اسلام کے ماننے والے ہیں، اس اسلام کا گنگانے والے ہیں، لیکن کس طریقے سے ہم اپنے کردار سے ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا اس دنیا میں آنا اور جانا ہی صرف اذیت کا ذریعہ بن چکا ہے۔ خوشی کے نام پر ہو، غمی کے نام پر ہو، صرف ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں مجھے خوشی ملے، کسی کو ملے یا نہ ملے۔ اس سے بھی خطرناک جرم یہ ہے کسی مسلمان کی اذیت پر خوش ہونا، یہ منافقانہ طریقہ ہے۔ اذیت دینا یہ بھی سنگین جرم ہے، اس سے بھی خطرناک جرم یہ ہے کہ کسی کو اذیت اگر مسلمان کو پہنچتی ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو اس کی پریشانی کو دیکھ کر اگر دل میں خوشی محسوس ہو رہی ہے تو اس دل کی کیفیت کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کے جائزے کی ضرورت ہے کہ اتنا ایمان کمزور ہو چکا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی کو دیکھ کر ہم خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ آخری بات ہے، اذیت کے تعلق سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اس دنیا میں ہم رہتے ہیں تو اذیتیں ہوتی ہی ہوں، یعنی آپ کتنا ہی کوشش کر لیں آپ اذیتوں سے بچیں گے، دوسرا کوئی آپ کو ستائے گا، دوسرا کوئی آپ کو پریشان کرے گا۔ یہاں اسلام کی یہ تعلیم یہ ہے دوسروں کی اذیتوں پر صبر کرنا سیکھیں۔ اس لیے جو مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے، سوسائٹی میں رہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، لیکن ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے ثواب کے نیت سے، اعظم اجرا، اللہ کے نزدیک اس مسلمان سے زیادہ اسے اجر ملنے والا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ رہتا نہیں کہ مسلمان مجھے ستاتے ہیں، مسلمان مجھے پریشان کرتے ہیں، پھر دور دراز علاقے میں چلا جاتا ہے تاکہ کوئی اسے ستائے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کی تعریف بیان فرمائی جو اذیتوں پر صبر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کسی دوسرے کو ستانے، اذیت دینے، کسی کو پریشان کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں سے جو پریشان حال ان کی پریشانی کو تو دور فرما دے، جو مسلمان بیمار ہے اللہ ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے کاروبار میں، ہماری اولاد میں برکتوں کا نزول فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں میں الفت پیدا فرما دے، محبت پیدا فرما دے، ہم سب کو الفت اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دوست، ہمارے احباب جو اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اللہ رب العالمین تو انہیں معاف فرما دے۔ اللہ تو انہیں عذاب قبر سے بچا لے، عذاب جہنم سے بچا لے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، دین اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو، آمین۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب